پیغام رمضان محسوس کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے پیغام رمضان، اس پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ازل کی حمد، عبد کی ثنا، خالق کائنات کے نام، جس نے ذرے کو آفتاب اور قطرے کو نایاب کیا، اور کروڑوں درود و سلام اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے زندگی کو بندگی کا آداب دیا۔ یہ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے، رب کو منانے اور گناہوں کو مٹانے کا بہترین بہانہ ہے۔ روزہ صرف پیاس نہیں، یہ روح کی طہارت ہے، یہ خالق ارض و سما سے عشق کی علامت ہے۔ استقبال رمضان کی ان پرخیف گھڑیوں میں پیغام رمضان کی پہلی محفل سج رہی ہے۔ ہم سحر کی برکتوں اور افطار کی بخششوں کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ یہ سفر صرف میز بھوک و پیاس کا نہیں، بلکہ نفس کی سرکشی کو مٹانے اور رب کی رضا کو پانے کا ہے۔ آئیے اس پہلی نشریات میں ہم عہد کریں کہ اپنی آنکھ، زبان اور اپنے دل کو صرف اس کی یاد میں وقف کر دیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے میری کو ہوسٹ یاسمین خان، جنہیں آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم یاسمین، کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جی یاسمین۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین خان۔ آج ہم اسپیشل ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، پیغام رمضان۔ یہ صرف ایک ٹرانسمیشن نہیں، یہ رحمت کا ذریعہ ہے، برکت اور زندگی بہتر بنانے کا۔ آئیے اس رمضان مل کر اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے نعت خواں، جو ہمارے ساتھ پیش کریں گے ایک بہت خوبصورت سی نعت جن کا نام ہے نعمان قادری صاحب۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں نعت۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
ناظرین، میرے ساتھ جو میرے شرکا آج کی اس بزم میں ہے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں اور پھر ان سے ہم کلام ہوں گے. تو میرے ساتھ تشریف فرمائے. ہمارے پچھلے پروگرام کی بھی زینت ہے اور ماشاءاللہ آپ کئی نجی چینلوں کے اوپر انہیں دیکھ بھی رہے تھے اور آج کے بعد مختلف چینلوں پر انہیں دیکھیں گے بھی، اور ماشاءاللہ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور بڑا پیارا کلام کرتے ہیں اور بڑے مخلصانہ انداز میں اور بڑے پیارے انداز میں، بڑے شفیقانہ انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دلوں کے اوپر لگتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علماء کرام جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. میرے سے تشریف فرما اے آئی ٹرینر ہیں، مختلف جامعات کے اندر اے آئی کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازے. ہمارے ہر دل عزیز شخصیت مفتی علامہ محسن الزمان نعیمی صاحب آج کے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. رمضان مبارک ہو. خیر مبارک آپ کو بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے گفتگو بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمایا. ماشاءاللہ ہمارے کئی پروگرام کی زینت بنے اور بہت اچھا بولتے ہیں اور سچ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ. ہمارے موٹیویشن اسپیکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سیاسی عوامی اور ہر چیز کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ ان دنوں رمضان کی آمد ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے اور سحری کا یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم دنیاوی گفتگو بھی کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ندیم مولوی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ندیم صاحب؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ. میرے تیسرے مہمان ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا اور خاص طور پہ ہمیں یہ فخر ہے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں ماشاءاللہ پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. ان دنوں امریکہ میں مقیم ہے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ورلڈ کے حوالے سے ایک ٹرینر بھی ہے، مینتور بھی ہے، اور ماشاءاللہ جس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو بروقار لاتے ہوئے ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو سکھا رہے، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو سکھا رہے. اور ایک ایسے ٹرینر ہے جن کی بات میں ایسا وزن ہوتا ہے، ان کے جملوں میں ایسا وزن ہوتا ہے، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑا پیارا، اور ان کی بیس، ان کا آواز جو ہے بہت پیاری ہے اور وہ ہر موضوع کے اوپر بہت کمانڈ رکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی شخصیت ہے اور ماشاءاللہ ان دنوں امریکہ سے پاکستان آئے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. اور آج کا یہ جو پہلا پروگرام ہے اس کے اندر ہم ان معزز مہمان کے ساتھ تشریف فرمائے اور میں اپنے اس پروگرام کے اندر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر فضل محمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جو کہ جان میکسل کے ماشاءاللہ ٹرینر بھی ہے اور بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور اس کے بعد ان سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہماری ایک اور مہمان ہے جو ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان کی سفیر ہے اور لرن ٹو گروچ کے یو ایس اے کی سی او ہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا بولتی ہیں اور بہت کچھ سکھا رہی ہے پاکستان کے اندر. انہیں یہ شرف ہے کہ یو ایس اے کی یہ سی او ہے محترمہ زرتاش صاحبہ. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب، آج ہم ہمارا جو پہلا پروگرام ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا سہانیہ جو بالخصوص کراچی کے اندر ہوا اور جس نے پورے ہمارے دلوں کو ہلا دیا، دل خراش واقعہ جو آپ سب جانتے ہیں، گل پلازہ کا جو ہوا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور وہ شہداء کرام جو ایک کل تک جو ہے ماشاءاللہ جتنے لوگ تھے اس کے اندر وہ ایک امیر تھے اور آج جو ہے وہ تمام ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئی اور وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ نے ہمیں دیا اور جو کچھ ہے اللہ نے ہم سے لیا، اور ہم اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر اور اللہ ہمیں ان تمام انعامات سے بھی نوازے گا. اور بڑی جانی فشانی کے ساتھ وہ اپنی محنت میں، اپنی لگن میں، اپنی جستجو میں، اپنی محنت کے ساتھ اپنے اس سفر کو جاری و ساری رکھے. بہت سارے لوگوں نے ان سے ہمدردی کے وہ بول بھی بولے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو بول بولے گئے اور جو ان سے وعدے کیے گئے اللہ تعالیٰ ان کے وعدوں کے ساتھ ان کو مستفیض فرمائے اور تاکہ وہ جو ہے لوگ اپنے اس زندگی کے سفر کو اور اچھے طریقے سے اس میں شامل ہو سکے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس محفل کے حوالے سے جو منسوب ہے ان شہداء، آج کا یہ پروگرام، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آج کا یہ پروگرام ان شہداء کے نام سے ہم منسوب کر رہے ہیں کہ جو گل پلازہ میں شہید ہوئے. اور ہم نے نیت کی ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے جو شہید ہوئے اس گل پلازہ کے اندر اس کے سال ثواب کے لیے جو ہے ہم یہ پروگرام ڈیلیگیٹ کریں. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے پہلے دعا کرا دیں اور پھر اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی سب سے پہلے ایک مرتبہ دوشی پڑھ لیں اور سورہ فاتحہ کل شریف پڑھ لیں اور آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد الله الصمد اللهم آمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا ستار، آج میرے رب میرے مالک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے. یا اللہ اس شب ہم تیری بارگاہ میں موجود ہیں میرے مالک، اور اس فاتحہ کا، اس کل شریف کا، اس درود شریف کا اور اس محفل کا یا اللہ ثواب سب سے پہلے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ یہ احسان ثواب ان کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. میرے آقا کے بعد تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص سانحہ گل پلازہ میں جو بھی شہید ہوئے، بچہ بچی، خواتین، مائیں بہنیں، جو کاروباری حضرات، یا اللہ تمام شہداء کو اس کا ثواب عطا فرما. آمین. بلکہ آنے والی بھی جتنی محافل ہیں اس میں جو جو نیکیاں ہوں ان کا بھی ثواب ان شہداء کو عطا فرما. لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ آئندہ ایسے سہانیات سے اس شہر کو یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مل کر ان دوستوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں پھر دوبارہ سے اس مقام پر لیا جہاں سے انہوں نے اس کاروبار کو شروع کیا تھا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے جو ہے ان کے لیے دعا کرائی. اب ہم گفتگو کی طرف آتے ہیں. مطلب میں آپ سے سوال کروں گا کہ آج جو ہم نے اپنا موضوع رکھا ہے اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے مجھے اشارہ بریک کرو، بریک لینے کے بعد پھر آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو. رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر پیغام رمضان کی اس ٹیم کے ساتھ آپ کو میزبان سلیم ساتینی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آج جو ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ روزہ اور نیت کے حوالے سے نا. نیت بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کہ ہم لوگ کا اعمالوں کا دار و مدار جو ہے نیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو آج پہلی سحری ہے اس کے اندر ہم اس رمضان کو کس طرح منائیں اور اس کا استقبال کیسے کریں اس رمضان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب ہیں. سب سے پہلے آپ جتنے بھی معززین یہاں بیٹھے ہیں آپ تمام کو رمضان مبارک. خیر مبارک. بہت بہت اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جسے آپ نے کہا استقبال کیسے کیا جائے، تو استقبال تو اللہ تعالیٰ مومنوں کا کر رہا ہے. کیسے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے کہ میرے پیارے صحابیوں جب چاند نکلتا ہے رمضان کا تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ. اور جنت سج جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے. کن کے لیے؟ ان مومنین کے لیے جو روزے رکھ رہے ہیں، جو تراویحاں پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں. پھر اس دروازے کو بند کر دیتا ہے جو عذاب، جسے جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے. پھر تیسری بات جو بڑی اہم ہے، جو شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو شیاطین ہے آپ کو وسوسہ ڈالتے ہیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیکی نہ کرو، یہ اچھائی نہ کرو، یہ چھوٹی سی نیکی کرو گے تو بڑا ثواب ملے گا، یہ نیت نہ کرو، وہ نیت نہ کرو. جو آج موقع ہے آپ نے موضوع بھی رکھا نیت کا ہمارا، تو ان شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ نہ شیطان کی قید میں آئے. اس جنت جہاں جانا ہے وہ اس کے لیے سوار دی گئی ہے. جہنم کو کہتے ہیں رک جا، اب میرے بندے نے نیکیاں کرنی ہے. تو جب یہ عمل شروع ہوتا ہے تو آج کی رات سے ہی اللہ تعالیٰ یہ پہلا جو عشرہ اسے رحمت کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی قبلہ، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، بالکل کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
کیسے کرے روزے؟ جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے. کیوں؟ روزے کا مقصد اور محور کیا ہے؟ وہ یہ ہے انٹینشن، جسے نیت آپ نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی ایمان بھی ہوگا. روزے کا اصل مقصد حضرت ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ تھوڑی سی نکل جائے. پچھلی امت اور اس وقت کی امت، ان کے روزے اور اس کے روزے میں بہت ڈیفرنشیٹ. بالکل بالکل. ان کے روزے کا تعلق ان کی چیزوں میں بہت فرق ہے. یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون طریقہ ہمیں روزہ رکھنے کا سکھایا، وہ طریقہ ہم جو ہے اور جو شریعت نے ہمیں بتایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن مقصد پچھلی امت کا بھی یہی تھا کہ وہ گناہوں سے بچے. اس امت کا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے انہیں گناہ سے بچا لے. تو اب سب سے اہم بات کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اب ذرا میں ایک سینوری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے قرآن کو نازل کیا رمضان میں. کیوں نازل کیا؟ ہدی للناس، تاکہ انسان ہدایت پائے. اب غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. لیکن اس قرآن کے پہلے پارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن اترا کن کے لیے؟ متقین کی ہدایت کے لیے. آیا سب کے لیے، لیکن ہدایت کون پا رہا ہے صاحب؟ متقین. اور پھر متقین کون ہیں؟ یہ اللہ نے پھر اسی آیت میں جو میں نے فرمایا لعلکم تتقون، جو تقوی اختیار کر لے متقی ہے. معلوم یہ چلا کہ جب تقوی ملتا ہے تو ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے اس روزے کی بڑی اہمیت ہو. اور پھر آپ نے جو بات کرنا ہے نیت کا کیا ہے، سمجھ لیجیے کہ ہم روزانہ ہی نیت کرتے ہیں ابھی صوم غد نویت من شہر رمضان. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پورے رمضان آپ روزے رکھ، لیکن حکم کیا ہے کہ آپ نے روز نیت کرنی. آپ نے روز اٹھ کر جب سحری کرنی تو نیت کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی نیت نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا. اچھا اگر نیت نہ کرے ہو اور وہ بھول جائے تو پھر کیا اس کے روزے؟ دیکھیں نیت کے معنی کیا ہے. نیت کے معنی ہوتا ہے ارادت القلب، دل سے ارادے کا نام. زبان سے اگر آپ نے اقرار نہیں بھی کیا، لیکن سحری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں اٹھوں گا، سحری کروں گا، اور نیت یہ کہ میں روزہ رکھوں گا، تو آپ کا یہ نیت ہو گئی. لیکن کرنا ضرور ہے، اس لیے فرمایا سحری کرنا سنت رسول ہے، اور یہ آپ کریں تاکہ اس میں سحری میں برکت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزانہ اٹھ کر وہ یہ عمل کر رہا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہ یا تو الفاظ کو رائے، لیکن نہیں کرا سکا تو نیت ضرور کر لے. ایسا نہیں کہ وہ خالی پیٹ رہا اور بھوکا رہا اور اس نے شام میں میرا تو روزہ ہی تھا. نہیں، نیت، کیونکہ نیت کا، کیونکہ آپ نے پہلی جو حدیث بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. میں آخری حدیث بیان کروں پھر آپ کی سے لے آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 شخص آئیں گے. 3 شخص. پہلا ہوگا شہید. شہید کیا؟ وہ آ کے فرمائے گا کہ اللہ فرمایا تم کیا لے کر آئے ہو، تم نے کیا کیا؟ فرمایا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے، میں تیرے لیے لڑا ہوں، تیرے نام کے لیے اپنی گردن کٹائی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میری راہ میں قربانی نہیں دی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا لوگ مجھے بہادر کہیں، شجاور کہیں، لوگ مجھے کہیں یہ کتنا بڑا آدمی کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دیا. تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے شجاعت کا علم بردار کہیں، تو شہادت نہیں چاہتا تھا، تو اپنی نام کو گنوانا چاہتا تھا، اس لیے قیامت میں تیرا کوئی حصہ نہیں. معلوم کہ چلا عمل کیا تھا؟ لڑائی اللہ کے لیے کی، دکھنے میں ظاہر ہے. کافر کو مارا یا جو بھی کیا، یا خود شہید ہوا ظاہری طور پر، لیکن نیت کیا تھی؟ نیت شہادت کی نہیں تھی، بلکہ نیت شجاعت کی تھی، دنیا کو دکھانے کی. اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا. تیرا عمل نہیں. دوسرا شخص عالم آئے گا، علم رکھنے والا، جو علم رکھتا ہے. فرمایا کیا لایا؟ میرے رب ہم نے علم بانٹا جو تو نے مجھے عطا فرمایا، اور اس علم کو پھیلایا. تو جب یہ بات کہی جائے گی تو فرمایا نہیں، تو نے علم کو نہیں، تو نے اپنے نام کو پھیلایا. تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے جانے کہ تو کتنا نامور ہے، کتنا دانشور ہے، کتنا علمدان ہے، کتنا عالم دین ہے. تو اب تو اپنے آپ کو ریاکاری تو جو دکھاوا تو کرنا چاہتا تھا، تجھے اللہ نے علم دیا، تو یہ نیت تیری یہ نہیں تھی، پہلے تو علم بانٹ رہا تھا، تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تیسرا شخص آئے گا جو صدقہ، سخاوت اور زکات دیتا ہو. اب اس وقت تو کیا کرتا تھا؟ فرمایا کہ مولا تیری راہ میں قربانیاں، سخاوت کرتا تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، خیرات کرتا تھا،
کس لیے؟ بولا اللہ تیرے میں نہیں، اس لیے کہ لوگ تجھے جانے کہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا اس کو نوازا ہے، یہ دیکھو کتنا لوگوں میں بانٹتا ہے، تو یہ تیری ریاکاری آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ معلوم کیا چلا کتنے 3 بڑے عمل ہیں، شہید، عالم، علم اور تیسرا سخاوت، اتنا کرنے کے بعد بھی قیامت میں کوئی حصہ نہیں۔ معلوم کیا چلا نیت، انٹینشن بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے حضور کی حدیث ہے کہ عمل کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر پہ۔ مثال کے طور پہ یہ ابھی کھڑکی ہے، اگر آپ یہ نیت کریں ہوا آ رہی ہے تو ہوا تو آئے گی، لیکن اگر میں یہ نیت کر لوں کہ اس ہوا کے ساتھ اذان کی آواز بھی آئے گی سبحان اللہ۔ تو کیا مجھے اس نیت کا ثواب نہیں ملے گا؟ اچھا، آپ کے اسی بات پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیت کر رہے ہیں کہ نیک کام کریں گے، نیت کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، نیت تو کر لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، تو کیا اس پہ ان کو ثواب ملے گا؟ اچھا، بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، حضور کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان نیت کر لے کہ کل سے میں جو ہے جھوٹ نہیں بولوں، اس نے پکا ارادہ کیا کہ پکا ارادہ کیا کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو کرامن کاتبین نا کہ یہ دیکھو کیا کرتا ہے، صرف دیکھو نہیں، یہ اس نے نیت کر لی ہے نا، اب یہ کرے یا نہ کرے ایک اجر اس کے اعمال میں لکھ دو، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو 10 گنا درجہ بڑھا کر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا، اور اگر کوئی شخص گناہ کی نیت کرے تو اللہ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں اس وقت تک نہ لکھنا جب تک نہ کریں۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، آپ نیت تو کر کے دیکھیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، تو اپنے رب سے گمان تو کرو کہ میرا، ہم دنیا میں مانگتے ہیں کہ یار یہ نیت میں کر رہا ہوں فلاں مجھے کچھ دے رہے، نیت رب سے تو کر کے دیکھو کہ مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، یہ میرا تو کام کر دے گا، تجھ سے بڑا بادشاہ تو کوئی نہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ارادے اور نیت کو رب کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ چلا جہاں عمل ضروری ہے، عمل سے پہلے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر جو نیت ہے وہ صاف ہونی چاہیے۔ عام طور پہ مقولہ ہے کیا، نیت صاف منزل آسان۔ منزل آسان، زبردست۔ میں ندیم مولوی صاحب سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی، آپ جیسے ہمیں پتہ چلا آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اب اس رمضان میں جیسے ہماری بات ہو رہی ہے نیت پہ، تو آپ کیسے یوتھ کو موٹیویٹ کریں گے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، ان کی نیت اچھی ہونی چاہیے؟ ارادے تو رکھتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، رمضان میں بہت سارے ارادے رکھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن کیسے ہم یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیں نیت کسی کی آپ نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہی آتا ہے ہم ججمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ کیا مولوی صاحب ہے، جی کیا جناب ٹیچر ہے، کیا میرے والد صاحب سے اچھا کوئی والد صاحب ہی نہیں ہے، میری اماں سے اچھی کوئی اماں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف کریں، اچھی بات ہے، مگر برائی کرتے وقت بہت خیال رکھیے، کیونکہ ہم لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ میں اکثر کہتا ہوں نظر سے الگ دیکھتے ہیں اور نظریے سے الگ دیکھا جاتا ہے، تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظریہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو نیت ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں یا بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، تو ہم اکثر ججمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں، واہ واہ کتنا نیک آدمی ہے، بعد میں پتا لگتا ہے اس آدمی نے ایسا کیا، بعد میں پتا لگتا ہے یہ خبریں۔ اچھا، یہ آج کل بہت سی چیزیں جو ہے آپ دیکھیں، لوگ فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، اچھا منافق کی کیا پہچان ہے؟ منافق تو کہے گا جی بہت اچھے، آپ اچھے، میں اچھا، مگر اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ تو اب یہ رمضان کے اندر کیا ہے جناب کہ ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، گھروں کو صاف کرنا ہے۔ اپنے دل میں ہم نے روزے بھی رکھے مگر دل میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے مگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، فلاں کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ارے آج آپ بڑا دل کریں اور اپنے دل کو صاف کریں۔ میں تو کہتا ہوں پہلی رمضان سے سب سے پہلا کام کریں، اپنے گھر کو صاف کریں، خوبصورت سے گھر بنا دیں، اپنے آپ کو اچھے سے خوبصورت سے کپڑے پہنے، کیونکہ یہ مہینہ آ گیا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا، تو اس خوشیوں کے مہینے کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹنا ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی
آپ کو صاف کرنا ہے اور اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، بالکل اور پھر اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں فلاں کا قورمہ نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، یار یہ جلیبی نہیں ہے، اور سب سے اہم چیز کھجور، جس کا قرآن شریف میں 70 سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر ہے۔ اچھا اس کی طاقت دیکھیں، سورہ مریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ خواتین کے لیے یہ کتنا اچھا ہے، مردوں کے لیے کتنا اچھا ہے، بالکل۔ مگر ہمیں کیا ہے وہ زیتون، کیونکہ زیتون بڑا مہنگی ہے تو اس کے اوپر ہمارے سب کا دھیان جاتا ہے، یار زیتون خریدنا ہے۔ اتنی سستی چیز جو اللہ پاک نے امیر غریب سب کے لیے رکھا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مگر ہم کیا ہے، کھجور کے بدلے ہم کہتے ہیں یار قورمہ بنا لینا۔ تو ہمارے یہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہے، تم نے ابھی تک کھانا بھی نہیں بنایا، صحیح نہیں کیا۔ ایک حرام چیز ہے غصہ، غصہ، یہ حرام چیز کو رمضان میں خدارہ استعمال نہ کرے، ورنہ آپ کی عبادت ہے۔ آپ دیکھیں نا بچہ غصے میں آ جاتا ہے، بڑا غصے میں آ جاتا ہے، کاروباری انسان غصے میں آ جاتا ہے، یعنی حرام چیز کو ہم اس حلال پاکیزہ مہینے میں سب سے زیادہ استعمال برکتوں کر والا، رہے آپ دیکھیں نا فروٹ والے غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کہیں میرا روزہ ہے میں نہیں کروں گا کام، آپ نے روزے دار کو اتنا تنگ کیا۔ نہیں، روزے دار کا روزہ تنگ نہیں ہوتا اگر آپ کسی کے کام آ جائیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں ہم کیا سکھاتے ہیں جی، روزہ کوئی صرف کھانے پینے کو روکنے کے لیے نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں میں جیسے کہتے ہیں نا پہلے مہینے میں کہا ہے کہ جتنا ہو سکے آپ رب العالمین کی تعریفیں کریں۔ بالکل۔ اچھا رب العالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ صرف اس دنیا کا رب نہیں ہے، وہ سارے جہاں کا، بآخرت کا، زمین آسمان، وہ کائنات جو ہم نے دیکھی نہیں، تصور نہیں کی، اس کا بھی وہ رب العالمین ہے۔ اچھا پھر ہمارا کیا ہے کہ عقیدہ، ہمارے یار میں تو نمازیں بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، میری تو دعائی قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ اچھا چلو چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، جس کے لیے اگر ہم بات کریں نا پیغمبر کی، تو حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کہا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں چھوڑا؟ یہی بات ناگوار گزری، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، صرف اس بات پہ پیغمبر کو سزا دے دی۔ کس بات پہ؟ کہ کیوں چھوڑا؟ تو ہم جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں یار میری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہوگی قبول۔ یا ہم اپنے آپ کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، میں نے وہ گناہ کیا تھا نا اس وجہ سے میرا نہیں ہوا۔ ارے جب آپ نے گناہ کیا، آپ نے توبہ کر لی، توبہ کے بعد تو آپ تصور بھی نہ کریں اس گناہ کا۔ جی ندیم صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آغاز کے اندر سب کو کھل کے موقع دوں بات کرنے کا، اور بھی درمیان میں کوئی سوال نہ کروں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اس وقت جو ہے آپ پاکستان آئے ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور آپ کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ ٹرین کر رہے تھے اور کچھ نہ کچھ نئے آئیڈیا کے ساتھ آتے۔ اس وقت اگر میں رمضان کی بات کروں تو ہمارے پاکستان کا جو رمضان ہوتا ہے اس کے اندر جیسے ہی رمضان آنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے جو خریدار ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر چیز اگر 100 روپے ہے تو وہ رمضان میں آنے سے 150 200 روپے مہنگائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کیا امریکہ کے اندر جو آپ مقیم ہیں، اور یہ آپ کا میرا خیال بہت عرصے کے بعد یہاں رمضان آپ منا رہے ہیں، تو وہاں بھی کوئی اسی طرح کے سسٹم ہے یا کیا فرق ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس پوری گفتگو کو ایک نیا رخ دینا صحیح چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام، ماشاءاللہ، کیونکہ میں ایک مقرر ہوں۔ الحمدللہ۔ آپ نے جو ذکر کیا نیت کا، دنیا کی، میں الہامی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن جو دنیا کی بہترین کتاب پرسنل گروتھ اور سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج تک لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے انویلیوبل لاز آف گروتھ، اس کا پہلا لا ہے لا آف انٹینشنلٹی، قانون ارادیت، ارادہ، نیت، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عروج حادثاتی طور پر نہیں دیا، یہ ذہن میں رکھیے۔ کیا بات! جو بھی عروج آتا ہے اس خالق کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے، اس کے پیچھے نیت کا دخل ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں
کہ لا آف انٹینشنلٹی پہلا قانون ہے، مغرب بھی اسے تسلیم کرتا ہے، کیا بات، اور ہم اسے پڑھاتے بھی ہیں مغرب میں، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اب رہ گئی بات کہ امریکہ کا رمضان اور یہاں کا. پہلی بات ہے کہ رمضان کو جس انداز سے یہاں پر لیا جاتا ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس کا احترام بہت کرتے ہیں الحمدللہ، جس پر ہمیں فخر ہے. الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ غلط ہے اور بڑا غلط ہے. مثلا جیسے ابھی مولوی صاحب بتا رہے تھے ندیم بھائی کہ وہ جو ٹھیلے والا بھی پریشان ہے تو یہ بھی پریشان. ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوتی. پہلی بات تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم یہاں ٹھیکیدار ضرور بنتے ہیں مذہب کے اور دعوے دار بنتے ہیں، لیکن آپ سے طویل روزہ امریکہ میں رکھا جاتا ہے، 17 گھنٹے کا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ 9 بجے دفتر نہ پہنچے، وہ 8:45 بجے دفتر میں بھی ہوتا ہے، کیا بات، اور 5 بجے تک کام بھی کرتا ہے، کیونکہ افطار نے ہونا ہے 8:15 بجے. اس 3 گھنٹے میں وہ گھر بھی جاتا ہے اور روزے میں ہوتا ہے، کوئی نماز وہ قضا نہیں کرتا رمضان میں، اور اس کے باوجود وہ وہی کام کرتا ہے جس کے لیے اسے محدود کیا گیا ہے وہاں پہ. اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دفتر 11-12 بجے تک لوگ نہیں آتے، پھر ظہر ہو جاتی ہے، اور پھر عصر ہونے سے پہلے تو اب روزہ لگ رہا ہے یار، گھر چلتے ہیں، ٹریفک پر مسئلہ ہوگا. تو ایک عجیب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے یہاں. روزے کا صحیح اہتمام بخدا میں تو یہ کہوں گا بڑے فخر کے ساتھ وہاں زیادہ ہوتا ہے. کیا بات، اہتمام جو ہے، ہم تو احترام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعوے بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں 10 روزہ شبینہ پڑھ کے ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں کہ باقی 20 دن کی تراویح سے بھاگ لو. ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہاں تراویحیں بھی ہوتی ہیں. میں جب امریکہ گیا آج سے 34 سال پہلے، تو ایک میرے گھر کے بیسمنٹ میں نماز کرایا کرتا تھا. پھر وہیں پہ ایک میں نے حافظ ڈھونڈے کہ بھئی تراویح پڑھا دیا کرو. پھر وہیں سے مسجد کا آغاز کیا. آج میرے علاقے میں تقریباً 16 مسجد ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ ہر جگہ تراویح بھی ہوتی ہے. ٹائم تھوڑے آگے پیچھے کا رکھتے ہیں تاکہ کوئی مس نہ کرے، لیکن وہاں ہوتی ہے. یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. یہاں پر ایک دھینگا مستی چل رہی ہے کہ وہ فلاں مسلک ہے فلاں مسلک ہے. وہاں یہ بھی کوئی نہیں دیکھتا یار، جس کو جہاں، کیونکہ ہم تو رب کریم کے آگے جاتے ہیں سر جھکانے، تو ہر جگہ رب تو موجود ہے، وہ تو آپ کی شرک سے بھی قریب ہے. تو ہمیں یہ سوچوں سے باہر آنا ہوتا ہے. یہ ایک بہت ڈاکٹر صاحب کیا آپ ترغیب دیں گے، کیا آپ سکھائیں گے، کیا آپ بتائیں گے کہ کیسے اس کو کیا کہتے ہیں موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ، اگر ہم ٹھیلے والوں کی بات کریں، اگر ہم رشتہ داروں کی بات کریں، ہم اپنے گھر کی بات کریں، ہم اپنے بچوں کی بات کریں، تو کیسے ہم ان کو مثالیں دے کے بڑا سمجھائیں؟ خوبصورت سوال ہے. دیکھیں میں اس کا جواب بڑا مختصر دوں گا کیونکہ اور بھی دوست موجود ہیں یہاں. دیکھیں ایوری تھنگ یہ کہا جاتا ہے اور بہت بڑا قول ہے. دنیا کے سب سے بڑے آتھر نے لکھا ہے جو آج کے دور کے ہیں، ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. رہنمائی پر ہوتی ہے. خواہ وہ آپ کا گھر ہو، خواہ آپ کا ادارہ ہو، خواہ آپ کا ملک ہو، خواہ آپ کی دنیا جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں کی رہنمائی کا کردار جو ہے نا وہی واضح کرتا ہے وہاں کے یہ کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ پر، رویوں پر. ہمارے ہاں چونکہ صاحب اٹھتے نہیں ہیں تو باقی بھی نہیں اٹھتے ہیں. اور پھر یہاں پر غصے کا عالم یہ ہوتا ہے رمضان میں، جیسے کہ آپ نے کوئی احسان کیا، تو بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رویے چینج کرنے ہوتے ہیں. اور یہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں سکون ہی سکون ہونا چاہیے. سکون ہی سکون، یعنی میٹھا پن ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو دام بڑھا دیے جاتے ہیں چیزوں کے، جبکہ وہاں آپ کسی اور مذہب سے جا کے ملے ہیں، وہاں چونکہ ہمارا تعلق رہتا ہے ان لوگوں سے، اگر دیوالی آتی ہے تو سارے انڈین اسٹوروں پہ دام گرا دیے جاتے ہیں. کرسمس آتا ہے تو عیسائیت والے اپنے اپنے سیلز لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہودیوں میں بھی، جو کہ بہت تھوڑے ہیں، بہت مختصر ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک واحد ایسا ہے کہ جہاں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور لوگوں کو مجبور اور محکوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، معتوب بناتے ہیں نا، عطاب میں لے آتے ہیں. آپ دیکھیے رمضان باعث رحمت ہے، باعث اللہ کی دین ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. لیکن آپ کسی غریب کے گھر جا کے دیکھیں، وہ پریشان ہے کہ یار عید میرے بچے کیسے کریں گے.
بالکل ایسے یار ان کے کپڑے کیسے سلیں گے, ان کے جوتے کیسے آئیں گے, کیا یہ ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ میرے آقا نے تو یار شکم پر پتھر باندھے تھے, یہ کردار تھا رہنمائی کا. اور ہمارا رہنما وہ ہے, معاف کیجیے گا, کہ جو آتا ہے تو دیکھ کھلتی ہے, پھر وہ کھاتا ہے, اور بعد میں اگر بچ گیا تو جھوٹا لوگ کھاتے ہیں. اور وہ آقا تھے شکم پر پتھر باندھتے تھے کہ پہلے دنیا کھا لے, اگر بچ گیا تو یہ رویہ جب تک ہم نہیں لائیں گے. ہمارے ساتھ کوچ زرتاش موجود ہیں. میں آپ سے انہی کے سوال پہ پوچھنا چاہوں گی, کیا ہم آپ کوچنگ دیتی ہیں, لوگوں کو سمجھاتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں, ہم ایسے کیا کریں, کس طریقے سے سمجھائیں کہ جو ہمارا غصہ ہے رمضان میں اسپیشلی ہم اس کو کنٹرول کر سکیں, اپنے آپ کو برداشت کر سکیں نا, کہ ہم اپنا زیادہ ہائپر نہیں ہو جائیں. اسپیشلی ہم جو یوتھ ہے وہ اس یوتھ میں یہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں. تو اس رمضان کا احترام وہ کیسے کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میرا کہنا اس پر یہی ہوگا کہ صرف رمضان میں ہی کیوں, یہ ایک مہینے کا ٹیمپرامنٹ ہم چینج کر لیں, ٹھیک ہے, کہ اس کا رسپیکٹ کریں, لیکن ایک جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, ہم اس میں لوگوں کو بھی تنگ کریں اور اپنے رویے سے خود بھی پریشان ہیں. تو اگر آپ اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں رمضان کی, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رویے پر رکھنا پڑے گا اختیار. ہم پہلے اپنی سوچ بدل سکتے ہیں, پھر ہی ہم خود کو بدل سکتے ہیں. اگر آپ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے, آپ خود کو نہیں بدل سکتے, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدل نہیں سکتے. اور ماحول آپ کے گھر کا بھی ہو سکتا ہے, آپ کے دفتر کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ہے صرف ریئیکشن. اگر آپ نے ریئیکٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ سامنے والا صرف انتظار ہی کر رہا ہو اس بات کا. اگر آپ نے ریئیکٹ نہیں کیا, اسے رسپانس کر دیا, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے آنے والے بہت بڑے وبال کو روک دیا. تو ٹیمپرامنٹ کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے. یہ ایک کاؤنسلنگ کا پارٹ ہے. کوچنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کوچنگ از اباؤٹ ویئر یو آر اینڈ ویئر یو وانٹ ٹو بی. اس کے درمیان کا اگر آپ سفر طے کرنا چاہتے ہیں, آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین آپ اپنے کوچ کے ساتھ مل کر اس پر کام کرتے ہیں, اور دین سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. تو اس وقت کیا کہتے ہیں مطلب اس وقت کیا پوزیشن ہے کہ بقول آپ کے کہ ٹھیک ہے ہم رمضان کو فوکس نہ کریں, ہم تو پورا سالوں سال جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو آپ کی نظر کے اندر کس کیٹیگری کے اندر یا کس جگہ پہ جا کے کام کرنا چاہیے کہ جو بہتری کی صورتیں آئیں؟ دیکھیں, بہتری جو ہے نا, ہمیں پہلے اپنے تعلیمی نظام جو ہے وہ تھوڑا بہتر کرنا پڑے گا. ہم جب بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے پہلے کسے فالو کرتا ہے؟ پہلے ماں کو, پھر اپنے اساتذہ کو. بالکل ٹھیک ہے. اب ماں کا ٹیمپرامنٹ چیک کر لیں آپ. بچے کو پیٹ کے جب آپ صبح اسکول میں بھیجیں گے تو وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے. پھر وہی ٹیچر اسکول میں اگر رفلی بچے کو ڈیل کریں گی تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے. تو ہم اپنے ارد گرد ماحول میں بالکل بھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا رویہ ایک چھوٹے بچے پہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے. اگر ہم پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں تو 2 سال کا بچہ جو ہے وہ پوری مکمل پرسنالٹی رکھتا ہے, اور ہم اسے ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے اٹھنا نہیں, ایسے ہی ہے. تو جب ہمارا ایک نظام ہی غلط ہو جائے گا کہ ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رویہ ہمارا غلط رہے گا, تو وہ گرون اپ کرے گا جب بچہ, تو وہ کیا بنے گا؟ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے, اپنے رویوں کو بہتر بنانا چاہیے. والدین کو چاہیے اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریں. آج کل بچے باغی کیوں ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچے پیرنٹس سے بہت زیادہ تنگ ہیں. پہلے بچوں سے تنگ ہوتے تھے والدین, آج بچے کمپلین کرتے ہیں. میرے پاس کاؤنسلنگ کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. میں کیونکہ کاؤنسلر تو نہیں ہوں, میں ریفر ضرور کر دیتی ہوں. اس میں بچے جو آتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہیں. بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیننگ ہوتے ہیں کہ مما ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں, مما ہر وقت یہ کہتی رہتی ہیں, کمپیریزن. تو ہم اپنے بچوں کو اگر ڈیل کرنا اچھے طریقے سے آج سے شروع کر دیں, بینگ پیرنٹس, بینگ ٹیچرز, تو میرا خیال ہے بہت بڑا چینج ہم لے کے آ سکتے ہیں. بالکل. گھریلو اہتمام بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جیسے ہم جب بچے تھے, ظاہر ہے میں پرانی بات کر رہا ہوں, میں آپ سب سے عمر رسیدہ ہوں اس سینس میں,
تو ہمیں بچپن سے ہم نے سیکھا تھا سحری کا اپنا ایک لطف تھا. بالکل. تو ہم تو 3 ساڑھے 3 بجے تہجد سے بھی پہلے اٹھ جاتے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح ہماری مائیں ہمیں سحری بنا کر دیتی تھیں اور ہم انجوائے کرتے تھے. یعنی وہ ایک بڑا خوبصورت وقت ہوتا. الحمدللہ. پھر اس کے بعد فجر پڑھ کے کچھ 1-8 گھنٹے کی کبھی کبھی نیند ملتی تھی, کبھی نہیں, کیونکہ اسکول جانا ہوتا تھا. آج کا بچہ دیکھیے اور آج کی مائیں دیکھیے, اور ہمارے میں خود اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اہتمام تو نہیں ہے نا, بس وہ ٹیبل پہ پڑا کھا لینا. یہ تھوڑی ہوتا ہے اہتمام سحری کا. سحری کا ایک اہتمام ہونا چاہیے, پھر اسی طرح افطار کا ایک احترام ہونا چاہیے. وہ نہیں ہے. تو یہ کریٹ ہوگی فیملی سے. ڈاکٹر صاحب ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو ہے اس پورے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں, وہ تمام چیزیں دکھانے کی کوشش کریں کہ کیسے کیسے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. صرف رمضان کو بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے پورے سال کو کیسے بدلا جائے, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں یاسمین, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ ہیلو ہائی کروں اور کچھ اور بھی مزید بات کروں, اشارہ بریک کا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں. ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو. خوش آمدید ہے آپ کو اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹرانسمیشن پیغام رمضان. اور اس ٹرانسمیشن میں ہمیں تعاون کیا ہے ڈیل سینیٹری ویئر نے اور الغابہ پبلشر نے. اب ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ایک پیاری سی بچی. ہم اس پورے ٹرانسمیشن میں پیغام رمضان لے کر آئے ہیں, تو ہم نے اس پروگرام میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں, انٹروڈیوس کرایا کہ وہ کچھ اسپیچ کریں, ڈیبیٹ کریں. تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے بہت پیاری سی ایک اسپیچ کرنے کے لیے موجود ہے, اس کا نام ہے معروض. اچھا کیا کہتے ہیں یاسمین, میں یہ کہوں گا کہ اس بچی کی طرف جائیں. ہم یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ پیغام رمضان ہے, اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو بھی موٹیویٹ کریں اور وہ اسپیچ کے حوالے سے جو ہے وہ جو سیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرائیں, اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مقابلہ سازی کا بھی آغاز کریں گے. تو پہلے ہم اس بچی سے ہی سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بالکل ابھی ہم اس بچی کو سنتے ہیں. اور جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ ہم اس پورے پروگرام میں اپنے بہت سارے ایسے بچوں کو لے کر آئیں گے جو بولنا چاہتے ہیں, جو اسپیچ کرنا چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو آگے لے کر چلیں گے اور آخر میں ایک مقابلہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون بہتر ہے. تو مائرہ آپ اسٹارٹ لیجئے. جی, وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس غاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. جناب صدر علی وقار, ذرا تصور کریں 40 برس کی تنہائی, 40 برس کی محنت, 40 برس کا انتظار, اور وہ لمحے جب پوری دنیا کی چمک دمک سے بہت دور ایک انسان اپنے مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. اور وہ شمع, وہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی, کبھی بجھتی نہیں. یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک روشن مثال. 40 برس تک تاریخ انسانیت کی سب سے پاکیزہ روشنی غار حرا میں جلتی رہی, اور جب وقت آیا تو اسی روشنی نے پوری دنیا کو منور کر دیا. میرے رب نے قرآن میں فرمایا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ, خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اللہ کی طرف بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر دیا. میرے نبی نے جہالت میں ڈوبے دلوں کو بیدار کیا, اندھیری وادیوں میں امید کا چراغ جلایا, اور یہ ثابت کیا جو حق اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں ان کی روشنی کبھی ضائع نہیں جاتی. جناب اعلیٰ, آج کا یہ مقدس مہینہ ہم سے سوال کرتا ہے, کیا ہماری زندگی, ہمارا لین دین شمع رسالت کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو آئے آج اسی لمحے عہد کرے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت نبی کے مطابق گزارے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ معروض کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اپنے خوبصورت آواز میں ہمیں اتنی پیاری
डिबेट स्पीच दी। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा यास्मीन, माशाल्लाह जिस तरीके से आज पहली सहरी है और अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना एहतमाम करे, आपने क्या अपना एहतमाम किया हुआ? आप किस तरह सहरी मना रही, घर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ शुरू की है? सबसे पहले तो जो हम इतने सारे मेहमानों से हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये एहतमाम किया है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें, हम अपने बच्चों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से रह सकें और उन्हें सिखा सकें कि रमज़ान कैसे स्टार्ट करना है, रमज़ान में हमें कैसे रहना है, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना है ये हमारे लिए सीखने का है, सिर्फ रमज़ान तक ही नहीं, उसके आगे फिर हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिस तरह अल्लामा साहब की गुफ्तगू, नदीम साहब की गुफ्तगू, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू और हमारी मोहतरमा साहिबा की गुफ्तगू आप सुन रहे हो, देख रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी बात जो आपको क्लिक कर जाए, जो ऐसी बात जो लोगों को फ़ायदे पहुँचाते रहे, लोगों को इस्तेफ़ादा देता रहे, तो वो हमारे लिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सदका जारिया सिलसिला हमारा जारी और सारी रहे। हमारा बुनियादी मकसद यही होता है कि हम जो है लोगों को किस तरह की तरगीब दें और किस तरीक़े से लोग ये प्रोग्राम के तवस्सुत से कुछ हासिल करके लोगों की मदद करना शुरू करें। तो मैं नोमान कादिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खूबसूरत सा कलाम जो आपको बहुत ही प्यारा और वो समा बांधे हमने गुफ्तगू की, अब प्यारे नबी की शान के अंदर हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के अंदर हदिया इनात के हवाले से दरख्वास्त करेंगे आपसे। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र, काफ़िला भी मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं कोई तो शाफ़क़त, मेरी झोली में अश्कों का एक हार है, नेकियों का नहीं कोई तो शाफ़क़त, मेरी झोली में अश्कों का एक हार है, तो जुर्म सिया से अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, कोई सजदों की सौगात है ना कोई, ज़ुहदो तकवा मेरे पास सरकार है, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है, चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है, और तेरा सानी कहा शाहे कौनो मका, और मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहा, तेरा सानी कहा शाहे कौनो मका, और मुझसा आसी भी उम्मत में होगा कहाँ, तेरे अफ़्वो करम का शहीदो जहाँ, क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हक़दार है, तेरे अफ़्वो करम का शहीदो जहाँ, क्या कोई मुझसे बढ़कर भी हक़दार है, और ठोकरे
در بدر کب تلک کھاؤں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا نعمان ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہریالیاں دیکھنے وہ سنہری سنہری جالیاں دیکھنے وہ سنہری سنہری جالیاں دیکھنے اپنے نعمان کو بھی بلا لیجئے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ, بڑا پیارا کلام پیش کیا. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اور مزید گفتگو کریں, بریک کے اشارہ ہو رہا مجھے. اچھا علامہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ایک سوال چھوڑتا ہوا جاؤں, اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جو کہ کچن سیگمنٹ ہے. ماشاءاللہ ہم نے اس پروگرام کو اس طرح سجایا ہے کہ اس کے اندر علماء کرام سے بھی بات ہو, لوگوں سے بھی بات ہو, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں بھی حاصل کریں, اور کچھ نہ کچھ اس طرح کا سیکھیں. ہم کمپٹیشن کا مقابلہ بھی ہے, اور ہمارا کچن کا سیگمنٹ بھی ہے جہاں کھانا بنتا ہوا نظر آئے گا, اور اس وقت جو ہے اس سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. تو اسلام میں جو ہے نیکی کی کیا نیت ہے, اس پہ بات کریں گے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ہم تو ہیں آپ کے ساتھ, ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام رمضان, اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر جو کہ آج ہماری پہلی سیری, اور پہلی سیری کے اندر جس طرح ہم نے آغاز میں بھی بتایا کہ ہماری جو سیگمنٹ ہے وہ کچن کا سیگمنٹ بھی ہم نے اپنے اس پروگرام کی زینت بنایا. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شیف فیصل صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی بہت شکریہ, آپ نے انوائٹ کیا مجھے. بیسیکلی میں شیف نہیں ہوں, لیکن الحمدللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں, کھانا بنانا بھی سیکھ لیا. اسی لیے تو ہم نے آپ کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا تھا کہ پتہ تو چلے آپ کیا بنائیں گے. آج بنا کیا رہے ہیں فیصل صاحب؟ میں فی الحال تو آپ کے لیے چکن ٹکا کڑھائی بنا رہا ہوں, ورنہ اس کے علاوہ بہت کچھ بنا سکتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. مطلب یہ کہ آپ وہ کہتے ہیں نا روز بیوٹی پارلر دلہن بناتے ہیں, آپ بیٹھ کے باتیں تو نہ بنائیں. نہیں, مجھے بہت سارے لوگ مختلف باتوں سے یاد کرتے ہیں, وہ ابھی بتانے میں مزہ آئے گا. میرا بیسکلی جیمز اینڈ جیولری کا ڈائمنڈ اس پہ بھی بات کرتا ہوں. اچھا, آپ ہی نے میری بہنیں چھوٹی, انہوں نے انوائٹ کیا کہ فیصل بھائی آج آپ کو شیف کی ذمہ داری نبھانی ہے. اچھا یاسمین, آپ کو بھی تھوڑا سپورٹ کرنا پڑے گا فیصل بھائی کو, کہ آپ کیا کیا چیزیں ابھی سپورٹ کریں گے, اور لوگوں کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اگر مل کے کام ہو گھر پہ تو مزہ بھی آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. بے شک, کیا خیال ہے؟ بے شک, میری بیگم مجھ سے یہی کام لیتی ہیں گھر پہ. آپ کے بیگم ہے کتنی؟ الحمدللہ ابھی فی الحال ایک ہے یہاں پہ, 4 سے بات چل رہی ہے. ایک اسلام آباد میں, ایک ہے لاہور میں, اور ایک
बहुत जगह ये सारी बातें बताई हुई भी है अपने बेगम को? नहीं वही काट, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये है कि यास्मीन आप बताएंगे क्या क्या चीज़ें करें, फिर इसके बाद हम गुफ्तगू भी करते रहते हैं और इनसे ठीक है, मालूम ये भी करते फैसल हैं। साहब ने यहाँ पे कोई मसाला मैरिनेट किया है। ये चिकन टिक्का कढ़ाई है, ठीक है। जिसका ये मसाला है उसका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सरशिप ठीक में है। नहीं है। ये बेहतरीन ये- ऐसा लगेगा आपको कि मजा अच्छा आएगा। मैं इसको बता दूं कि ये इन्होंने मैरिनेट किया है और ये इसको चिकन में मिक्स करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ ये यहाँ पे टमाटर मैंने पहले ही कट कर दिया अच्छा हो तो इनकी गया। हेल्प हो जाए। शुक्रिया। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे अदरक है, हरी मिर्चें हैं, तो फिर साथ साथ मैं इनकी हेल्प करती जाऊंगी जज़ाकल्लाह। और ताकि सहरी हमारी जल्द से अगर जल्द हमारी ready हो जाए। बैगबाद भी हमारी बहनों की तरह हेल्प करें तो जिंदगी है ना, ये दुनिया जन्नत लगेगी। तो फैसल उनको भाई अव्वल तो शायद आपकी बेगम इस तरह का ना करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि सहरी के लिए जो है ना, मैं तो खासतौर पर सहरी और अफ्तारी के लिए कहूँगा कि जिस तरीके से सहरी अफ्तारी के अंदर ये लोग काम करते हैं ना, वाकई मैं सैल्यूट करता हूँ उसको हम सैल्यूट करते हैं चूल्हे के इनको सामने। इंशाल्लाह ताला इसका अजल हम हमारे जैसे शोहरों की सूरत में मिल गया, इनकी जन्नत यहीं बन गई है, तो टेंशन नहीं है। अच्छा ये अंगूठियाँ जो आपने पहनी हुई है, इसका क्या राज है? क्या मैं इसका कहना- मतलब ये ऑन तो कर ले, फिर इसके बाद हम बात भी करते रहते हैं। बेसिकली मैं जो है खानदानी जोहरी हूँ, डायमंड का काम है और एक ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ एमएस फैशन कलेक्शन के नाम से। अच्छा माशाल्लाह। तो इसकी सारी ज्वेलरी जो है मैंने हांगकांग से मंगवाई है और ये सारी जो है लुक वाइज लगती है जैसे ओरिजिनल पहनी है सारी कॉपी। अच्छा तो इसका टैग लाइन है बी फैशनेबल इन योर बजट। तो इसकी प्रमोशन आप ही ने कहा आप आइए, हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए मैं आ गया। ठीक है, तो ये आप बताएं हमें कितनी देर के अंदर ये ये कोशिश ऑयल होगी? हमने गर्म कर लिया है, इसमें सबसे पहले हम टमाटर डाल के उसको वो करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा। जब मैं बैंकॉक या दुबई सफ़र पे जाता हूँ ना, तो वहाँ खाना मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, बैंकों को सफ़र की बात से पहले मैं ये कहूँगा कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी था और मैं ये चाहता हूँ कि हम हर प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैसेज या कोई ना कोई ऐसा पैगाम दे जाए जो हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से सदका जारिया की सूरत बने। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी खाने का आगाज़ करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने इस इब्तिदा करें। चाहे आप 10 दफ़ा भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर बरकतें भी मिल रही होगी और खाने की लज्जत भी आपकी दोबारा हो जाएगी। तो जब भी आगाज़ करें, जैसे फैसल साहब से मैंने कहा था, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उसके साथ साथ आगाज़ भी होगा और फिर इसके बाद जब ये डिश तैयार हो जाएगी तो फिर हम सब मिलकर खाएंगे। सबसे पहले हम इस पर टमाटर डालें, थोड़ा सा ये लाल हो जाएंगे, तो उसके बाद ये इतनी आसान रेसिपी है कि छोटा जो नया बच्चा सीखने वाले का शौक करेगा ना बच्ची, वो आसानी से कढ़ाई गोश्त तो सीख जाएगा और उसकी तारीफ जब होगी तो उसका दिल और कुछ करने का चाहेगा। तो कितने साल का बच्चा जो है कि तो इस तरफ आ सकता है? तो जो समझता हो कि चूल्हे से ना जल जाए, हाँ चलो थोड़ा सा बालिग हो गया हो, 10, 12, 15 साल का। वैसे तो बच्चों की शुरू से ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन ये है कि मुझे तो मेरे वालिद साहब 15 साल की उम्र में मैं निकल गया था बिजनेस के लिए ना, तो जब से उनके साथ घूम रहा हूँ, कभी इस्लामाबाद कभी कहीं, तो खाने आप ही बनाते थे? तो इसका उनकी मतलब खिदमत करता था। आज ही उसका सिला मिल रहा है, अब तो वो जन्नत में मजे कर रहे हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने जो सिखाया मेरे काम आ रहा है। मेरी माँ और मेरे बाप जो है मेरे मेंटोर है, क्योंकि मैं बहुत शरारती था और चीज़ों को बिगाड़ने में माहिर था, तो उन्होंने सिखा दिया तो आज काम आ रहा है। असल में कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? अभी फिलहाल तो 3 है। एक बड़ा बेटा है एहसन, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, डायमंड ज्वेलरी डिज़ाइन करता है अपने मामू के लिए। और एक बेटा जो है उसका नाम हसन है, वो हाफिज़ कुरान है और वो ज्वेलरी बनाता है। अच्छा, इस काम में आप कैसे आए? क्या कोई खास वजह? खानदानी काम है जनाब। अच्छा, और फादर बिजनेस खानदानी जोहरी है। तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ देखते, कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या सर नकली है? बाकायदा हमारी ट्रेनिंग होती है, उसको सिखाया जाता है। हमारे वालिद हमारे चाचे सब हमें सिखाते हैं बाकायदा, और उसके बाद जो है वो थोड़ी देर इसको वो होने देते। अच्छा सलीम साहब, मुझे लगता है कि हम ज़्यादातर घरों में कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पे मुफ्ती साहब भी हमारे साथ बैठे हुए, अगर वो इस बात पे तस्दीक करें कि हम लोग क्या समझते हैं रमज़ान का मकसद है खाना, सिर्फ किचन के सहरी में भी हम पूरा टाइम किचन में निकाल देते, अफ्तारी में भी हम पूरा टाइम किचन में निकाल देते, इबादत नहीं करते। तो हमारे पास कुछ ऐसी रेसिपीज होनी चाहिए जो झटपट पकने वाली हो। ये बात भी सही है, लेकिन इस तरह की आप रेसिपीज की बात करी, जैसे आप लोग भी चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा काम हमारा कम हो जाए, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं है कि हम वो आजकल फ्रोजन फूड का जमाना आ गया, वो करवा दे। नहीं, तो फ्रोजन डायरेक्ट नहीं बन जाए, बोलो चलो फ्रोजन नहीं जाए, बट घर में भी हम अगर पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लें, मैरिनेशन वगैरह करके बिल्कुल, रखें, हाँ। तो अपने काम को आसान बनाएं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के जरिए पैगाम दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब की तरफ मैं आता हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए
کہ اگر مجھے اشارہ ہو جائے کہ ہم جو ہے یہ جیسے پروگرام دیکھ رہے پھر گفتگو کی طرف بھی ہم بڑھیں گے اور پھر بریک کی طرف جا کے پھر جو ہے نا مفتی صاحب سے بھی بات کریں گے. اور یاسمین آپ فیصل صاحب کے ساتھ رہیے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کیا, اور ان کی جو یہ انگوٹھیاں مجھے بڑی پیاری پیاری سی لگ رہی ہے, تو یہ کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کو اس میں بڑی چھوٹی, یہ کیا؟ سر یہ فیروزی کی انگوٹھی میرے والد صاحب پہنتے تھے, انہوں نے مرتے ہوئے مجھے گفٹ کر دی تھی, یہ صرف اس میں اوریجنل ہے. جس سے آئے گا پیسہ ویسا آئے گا کچھ آ رہا ہے, بہت آ رہا ہے بہت, لیکن بتاؤں جا بھی رہا ہے یا نہیں؟ کم تیزی سے آ رہا ہے تیزی سے جا رہا ہے, ایسا بھائی آ رہا ہے اور جا رہا ہے, ابھی جمع کچھ نہیں ہو رہا, اچھا. جو آتا ہے وہ نمٹ جاتا ہے. اچھا. تو یہ والی روبی کی جو رنگ ہے یہ کہلاتا ہے چیتم, اس کو اس میں کہتے ہیں. اس سے جاتا ہے نہیں, یہ صرف دکھانے کا, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. تو یہ کیوں پہنی ہے آپ نے جب اس کے دکھانے سر یہ میری اپنا اپ کمنگ برانڈ ہے جو آپ کو بتایا, ایمز فیشن کلیکشن, یہ جینٹس کلیکشن ہے. اچھا. اس میں رولکس کا یہ بینڈ ہے, یہ روبی کا ہے, تو بہت ساری چیزیں کچھ بغیر مقصد کی ہوتی ہے, کچھ مقصد والی. آپ لے لیں نا, کوئی آپ کو گفٹ پسند آ رہا ہے تو آپ بتائیے کون سی پسند آ رہی ہے, آپ کے انگلی میں پہنا دیتے ہیں. اچھا, پھر آپ دوں گا نہیں, میں یہ بتا دوں آپ کو, وہ لینا میرا کام ہے. پروگرام ختم ہونے کے بعد جو ہے نا دوں گا نہیں, پھر میری وائف بھی کہے گی کچھ نہ کچھ تو تحفہ دینا نبی کی سنت ہے, اور اسی سنت پہ میں ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں اسلام آباد میں, پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے, ورلڈ پیس کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ دیا کرو, اس سے دل کا کینہ جاتا ہے, محبت بڑھتی ہے. تو یہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ آپ کے اندر میرے لیے محبت بڑھ جائے. چلے آپ کی محبت سر آنکھوں کے اوپر, یہ آپ کا تحفہ ہمیشہ یاد رہے گا. مجھے خوشی ہے آپ نے قبول کیا. کبھی کبھی پہنوں کبھی کبھی اتاروں, ٹھیک ہے, اس وعدے کے ساتھ. ناظرین یہاں بریک کی طرف ہمیں جانا, اور یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. بہت شکریہ آپ کا. پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ناظرین, ہم موجود ہیں پیغام رمضان. جیسے آپ نے دیکھا ابھی ہمارا سیگمنٹ تھا کچن سیگمنٹ, جس میں ہماری سحری تیار ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ سحری تیار ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مہمان ہیں. تو ایک سوال آ رہا ہے مولوی صاحب, میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں نیکی کریں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تو نیکی کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, کیا نیکی صرف امیر لوگ کریں؟ جو غریب ہیں وہ تو یہ سوچیں گے نا کہ نیکی کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے, وہ کیا کریں؟ اگر ایسا کچھ ہوتا تو جنت میں صرف امیر ہی ہوتے, مگر ایسا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو اس آج کے پروگرام کا موضوع تھا, نیت. اب نیت آپ کر لیں گے نا کسی بھی کام کی, اور نیکی کی خاص طور پہ, تو آپ نے پہلا سٹیپ تو اٹھا لیا, اور وہ رب تک پہنچ بھی گیا. کیونکہ اس دل کا اور اس نیت کا تعلق صرف اللہ سے, لوگوں سے نہیں ہے. یعنی کہ دیکھیں, آپ ایک آدمی 100 دیگے بانٹ رہا ہے, وہ سب نظر آ رہا ہے, اور ایک آدمی کوئی چھوٹا سے ایک پلیٹ لے کے چلا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ایک چھوٹی پلیٹ 100 دیگوں سے بڑھ کر ہو. جب ہی کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز بنا رہے ہو تو اپنے پڑوس کو دے, کیونکہ دیکھیں پڑوسی کے بہت حق ہوتے ہیں, حقوق ہے. اچھا, پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اماں بہت تھک گئی ہے تو اسے تھوڑا آرام دے دیں. اسی طرح والد کے لوگ اکثر ماؤں کا ذکر تو کرتے ہی رہتے, اور حق بھی ہے, مگر کبھی باپ کو بھول جاتے ہیں جو تھک ہار کے دفتر سے آتا ہے, ماں کے لیے بھی سوچ رہا ہوتا ہے, بیٹی کے لیے بھی سوچ رہا ہوتا ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں عید کی تیاریوں کے لیے پیسے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس باپ کو دیکھیں, اور پھر بھی مسکرا کے کہتا ہے ہو جائے گا, اور جب وہ کہتا ہے نا ہو جائے گا اللہ کی امید سے, با خدا کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اور آپ نیکی کرنے ڈھونڈے, جہاں ڈھونڈیں گے آپ کو نیکی کا موقع ملے گا. یعنی کہ آپ اپنے گھر سے شروعات کریں, پڑوس میں, اور کچھ نہیں ہے تو مسکراہٹ تو ہے آپ کے پاس, مسکرا کے لوگوں سے ملا کریں. کیا بات ہے, مطلب آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی نیکی آپ کی مسکراہٹ ہے. مسکراہٹ ہے, آپ لوگوں کو معاف کر دیں, کسی کے آنسو پہنچ لیں, کسی کی کوئی گفتگو سن لیں, کوئی بیچارہ اپنی درد سنانا چاہ رہا ہے, اس کی درد کی جو باتیں ہیں جو کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا. اچھا, تنقید نہ کریں, خدا را ہم نے اتنی تنقید کر دی, وہ جہنمی ہے, وہ دوزخی ہے, یہ خراب ہے, یہ
یہ نہ کریں, یہ دل آزاری میں شمار ہوتی ہے. آپ اپنا روزہ خراب کر دیتے ہیں, آپ اپنی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ اور بندے کا ذاتی معاملہ کیا ہے. بات ہے. اچھا علامہ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور میں بریک پہ جا رہا تھا اور ایک سوال آپ کی طرف چھوڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس سوال کا جواب بھی سنیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں وہ تسلسل برقرار رہے اور میں کسی اور کو لے کے پھر واپس آپ کی طرف آؤں تو وہ مزہ نہیں آئے گا, اور آپ کی جو سیر انگیز گفتگو پھر یہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کر کے پھر آپ کی طرف آتا. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے اور بہت کچھ ہم سیکھ بھی رہے, جب ہم بریک پہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے آئیڈیاز ہم سنتے رہتے اور کچھ نہ کچھ آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے, بتا رہے ہوتے. اب امریکہ کی بات بھی ہو گئی, پاکستان کی بھی بات ہو گئی, بچپن کی بھی بات ہو گئی. اب کیا یہ نیکی کی جو بات ہے اس کے اندر آپ اور کیسے روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں, میری جو خاص طور پہ میں جب ٹریننگ دے رہا ہوتا ہوں مغرب میں, تو میں ایک چیز سکھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک عادت ڈالیے, اور وہ ہے 3 سوال. پہلا سوال یہ ہے, اپنے آپ سے کیجئے, کیا میں نے آج کچھ نیا سیکھا؟ خواہ وہ ایک نیا لفظ ہو, نیا گیسچر ہو, کوئی بھی ایسی چیز. تو اگر آپ نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ مطمئن ہو جائیں. اور دوسرا جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے, کیا میں نے آج کسی کی مدد کی؟ اب مدد سے مراد وہی جیسے مولوی صاحب نے فرمایا کہ کوئی دولت نہیں چاہیے, جائیداد نہیں چاہیے, کسی آپ کی ایک مسکراہٹ, آپ کا کندھا شانے کو تھپتھپا دینا, وہ بھی کسی کی زندگی بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں گا, یہ بالکل حقیقی قصہ ہے کہ فلیڈلفیا ایک شہر ہے امریکہ کا بہت بڑا. تو میں وہاں ایک لیکچر دینے جا رہا تھا یونیورسٹی میں, تو گاڑی 3 بلاک چھوڑ کر مجھے پارک کرنی پڑی, اور میں پیدل آ رہا تھا اور ٹریفک کا ٹائم تھا. تو سامنے ایک اسٹار بکس کافی ہاؤس کے باہر ایک بینچ لگی ہوئی تھی, اور ایک بڑا ہی خوبصورت کرزمیٹک ٹائپ کی پرسنالٹی والا ایک نوجوان بیٹھا ہوا, لیکن وہ بڑا سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا, اور ہاتھ میں کافی کا کپ تھا. میں جب تک روڈ کراس کرتا آیا تو میں نے دیکھا یہ کچھ پریشان لگ رہا ہے, تو میں اس کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا. تو وہ ایک دم چونک کے مجھے دیکھنے لگا, اور میں نے کہا, ہائے, ہاؤ یو ڈوئنگ, ہیو اے نائس ڈے کر کے میں چلا گیا. تو اب لوگوں نے کہا, یار اس سے کیا ہوا؟ میں نے کہا, یار سوچو, وہ پتہ نہیں کس پریشانی کا شکار ہوگا, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ, لیکن جب میں نے اسے کہا کہ کیسے ہو, اللہ آپ کا دن اچھا گزارے, اب وہ سارا کچھ بھول کے یہ سوچ رہا ہوگا یہ کون ہے. تو اس کا غم تو میں نے دور کر دیا نا, اس کی پریشانی کو ہلکا کر دیا. تو ہم نیکی کرنے کے لیے کوئی بہت راہیں نہیں ہمیں ہموار کرنی, یہ کہلاتا ہے انٹیوشن, الہامی کیفیت جو ہم میں آتی ہے. لوگ کہتے ہیں میری چھٹی اس نے یہ کہا, میری تیسری آنکھ نے یہ کہہ دیا, میری گٹ فیلنگ یہ اصل میں ہے کیا؟ تھوڑا سا میں بتا دوں. انٹیوشن کے لفظی معنی ہیں ان ٹیون کرنا. تو جب دعا مانگتے ہیں مفتی صاحب ہم سب مل کر, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ان ٹیون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے, تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھے کیا چاہیے, لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کلام ہو جائیں, خدا کے قریب پہنچیں. اور پھر جب خدا کو واقعی آپ کا خضوع, آپ کا خشوع, اور وہ جب اس کو قبولیت دینے کے موڈ میں آتا ہے, تو پھر وہ ہوتا ہے کہ یار میری چھٹی اس نے یہ کہا, میں نے یہ کر دیا, کیونکہ وہ خیال آ گیا جو پہلے نہیں آ رہا تھا. اور لوگ پھر کیا کہیں گے, اس کا لک تھا, اس کی قسمت تھی. اب وہ لک کو لے کے اس کو بیچارے کو کریتے رہیں گے, جبکہ لک کے معنی اصل کسی کو نہیں پتا ہے. لک کا انگریزی لفظ 4 الفابیٹ سے مل کے بنتا ہے, LUCK, جس کے معنی ہیں لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج. تو اصل میں ایسے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے. نیکی کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف دل میں ایک نیت ہو, اور ہمیشہ دوسروں کو آگے رکھیے, سیلفش نہ ہو, سیلف لیس بن جائیں. تو یہی ہے. جی ماشاءاللہ. اچھا زرتاش, میں آپ سے بھی سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس پلیٹ فارم سے, اس سبجیکٹ کے حوالے سے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں انٹیون کرنا چاہیے, تو وہ بات آ جاتی ہے نیت کی. ہم جب نیت کرتے ہیں تو وہ نیت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جائے نماز بچھایا اور ہم دعا کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارا دھیان جو ہے وہ بھی وہیں پر ہونا چاہیے. اور انٹیون کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند کیا آتا ہے,
ہمارا مانگنے کا طریقہ. اس کو جب ہم معبود کہتے ہیں یا رحمت للعالمین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے. کیونکہ جب ہم نیت کر کے کسی بھی چیز کے حوالے سے جائے نماز بچھا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ شخص بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس سے کیا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اس سے مانگتے ہیں. کہ کہا جاتا ہے ہم جب چھوٹے تھے تو یہ ایک بات کہی جاتی تھی جو ہمیں پڑھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. کیا بات ہے. تو یہی سب سے بڑی بات ماشاءاللہ ہے. بہت پیارے ایک ہی جملے کے اندر آپ کی وہ گفتگو کا محور آ گیا اور گفتگو کی بات آ گئی. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ جو میں وہ سوال چھوڑ کے گیا، میرا ذہن کے اندر بار بار یہ سوال دوبارہ سے آ رہا ہے کہ یہ پہلی سحری ہے اور ہم سحری کے حوالے سے کہ سحری کی فضیلت کیا ہے، اور تاکہ لوگ جو سحری کر رہے ہوں وہ اور اچھے طریقے سے بھی کر سکیں. اور یہ سحری اگر نہ کرے مطلب تو بہت سے لوگ سو جاتے ہیں 2 بجے کے بعد کہ ہم فجر پہ اٹھیں گے، سحری کی ضرورت نہیں، ہم نے 1 بجے کھانا کھا لیا، یہ کر لیا. تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ سحری کی کیا اہمیت ہے؟ چلے جزاک اللہ تعالیٰ فدارن. ان کی بات پہ پہلے میں ایک بات کر دوں کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. کیا بات ہے. کسی کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھ لینا بھی نا یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا اس پر میں آنسر 2 باتیں کروں پھر آؤں گا. پہلی بات آپ نے کہا نا کہ نیکی، مال دولت سب بات ہو گئی. حضور کے پاس ایک شخص آیا صحابی رسول، حضور سے دیکھتے فرماتا یہ جنتی شخص ہے. پھر دوسرے دن آتا حضور فرماتے اسے دیکھتے فرماتا یہ جنتی شخص ہے. 3 دن آیا، 3 دن حضور نے یہ سوال جب فرمایا کہ یہ جنتی ہے. ایک صحابی اٹھے ان کے ساتھ گئے، فرمایا آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، نماز بھی آپ ہماری طرح پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی ہماری طرح رکھ رہے ہیں، عمرہ حج بھی ہماری طرح کر رہے ہیں، عمل ایسا خاص کیا ہے؟ اس صحابی نے ایک جملہ کہا کہ میں کسی مسلمان کے لیے دل میں برائی نہیں رکھتا. مراد یہ ہے کہ اگر یہ بھی آپ کر لیں تو یہ اتنی بڑی نیکی کہ جنت ہونے کا اقتدار بنا دیتا ہے. پھر نیت ہوتی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. حضرت عبداللہ مطلع ایک غیر بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کے پڑوس میں ایک فقیر اور ایک عابد رہتے تھے. اس نے خواب میں دیکھا کہ عابد جنت میں نہیں جا رہا، فقیر جا رہا ہے. تو اس نے اللہ سے فریاد کی مولا مجھے اس کا معاملے کا حل تو دکھا. تو فرشتے نے کہا جاؤ اسے کہنا ہے یہ سوئی ہے، اس کا ایک ناکا کہتے ہیں سوراخ کو، پہلے عابد سے پوچھنا کہ اس ناکے سے ہاتھی گزر سکتا ہے، اور پھر فقیر سے پوچھنا. تم نے فقیر کو دیکھا نا کہ وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. تو پھر وہ ہوا اس شخص نے انٹینشن دیکھی کہ فقیر اور عابد کی کیا ہے، نیت کیا ہے. عابد کے پاس گیا جو عبادت کرتا تھا کہ بھائی یہ سوئی کا دھاگا ہے، یہ سوئی ہے جس میں تو دھاگا گزرتا ہے، اس ناکے سے کیا ہاتھی گزر سکتا ہے؟ اس نے کہا میرا وقت برباد کر دیا، عبادت کا وقت تھا بھائی، جس میں دھاگا بڑی مشکل سے گزرتا ہے ہاتھی کیسے گزرے گا؟ پھر وہ فقیر کے پاس گیا، فقیر سے کہا تم بتاؤ کیا اس میں سے ہاتھی گزر سکتا ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب کیا دیا، اس نے نیت یہ کی میرا رب چاہے یہ دھاگا کیا پوری کائنات کیا کہنے. مراد یہ ہے یہ جو انٹینشن ہے نا، جو نیت ہے، جب یہ خالص ہے نا اللہ سارے کام کرا دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ آپ نے کہا سحری کیا ہے، سحری نہ کھائیں آپ نیت کر لیں تبھی روزہ ہو جائے گا. لیکن خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ عام روزہ یہ سحری کریں، افطار کے نماز پڑھیں اور روزے کا تمام کر لیں. خاص روزہ کیا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں. خاص الخاص روزہ کیا ہے کہ نیت میں بھی کوئی گناہ نہ آئے. اسے کہتے ہیں خاص الخاص کہ میں جب بات کروں کسی غیبت تو نہیں ہو جائے گی، کوئی مسئلہ تو ہو جائے گا. اب آج سحری کیا ہے کیونکہ وقت بڑا کم. حضور فرماتے ہیں سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے. یعنی اگر آپ سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور سنت رسول پر عمل کرتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا آپ کو برکت ملتی ہے. آج رونا تو یہ کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، راشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. چاہتے ہو راشن میں اضافہ کرنا سحری کر لو، بھلے ایک پانی کیوں نہ ہو یار، اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے گا. اللہ تو برکتیں بانٹ رہا ہے. پھر آپ نے کہا اس وقت یہ لمحہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت 7ویں آسمان سے لے کے پہلے آسمان تک اور کہتی ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں عطا کروں، کون ہے جو چاہے کہ رزق میں فراوانی دے میں دیتا ہوں، کون ہے جو چاہے عمر دراز کر دی جائے. یہی تو وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اس نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کہتا ہے مولا میں آج تیرے پاس حاضر ہوں. جو بہن نے کہا نا کہ تو جانتا ہے میری طلب کیا ہے لیکن میں پھر بھی تیرے دربار میں حاضر ہوں. اور جب بندہ ایسا ہو جائے نا پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج برکت اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ سلیم بھائی آپ کی اور میری ماں
जब फजर होती थी ना उठाती थी कि बेटा उठ, मौलवी ने अजान दे दिए, मुफ्ती साहब ने नमाज पढ़ ले, अल्लाह इसमें बरकत देगा। आज की माँ कहती है बेटा सो जा, मौलवी ने अजान दे दिए, क्या नहीं कहती? बरकत चाहते हो, पूरी रात जागा हुआ है और क्या बरकत। आज की माँ और तेरी माँ में फर्क ये है, मेरी माँ में, कि आप और हमारी माँ कहती थी कि बेटा अब तो उठो, नमाज पढ़ो, बरकत मिलनी है। आज कहते हैं मौलवी ने अज़ान दे दी, अब तो सो जाओ, 2 घंटे बाद स्कूल जाना है, फिर बरकत मिलेगी। क्या बात है। तो समझाना क्या है, ये रमजान की बरकत है। आप कह रहे हैं कि मैंने तो बस 2 बजे मैं सो जाता हूँ। ओ भाई, यही तो देखना है कि तू रब के लिए उठता है कि नहीं उठता, तू सहरी करता है कि नहीं करता। जब ये होगा ना तो यकीन माने फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाएगा। असल बात क्या है, जो बहन और भाई ने कहा रमजान में सिर्फ नेकियां करना, भाई ये महीना लअल्लकुम तत्तकून, इस महीने की प्रैक्टिस आपको 11 महीने नेकी वाला बना देती है। क्या बात है। इसलिए आप इस महीने की प्रैक्टिस करें। तो आज इब्तिदा है, आज से ही नेकी करें, क्योंकि क्या बात इतनी सी है, अगर आज आपने कोशिश की अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए, मैं एक जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा, चैनल पे फोन आते हैं, आपके भी आते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे अंगूठी चाहिए, क्या किसी फोन में यह आता है क्या मुझे अल्लाह की मार्फत मिल सकती है? क्या मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिल सकती है? ये रमजान ट्रांसमिशन गाड़ी देने का नहीं है, ये रमजान ट्रांसमिशन कपड़े बांटने का भी नहीं है। बांटने अच्छी बात है, मना नहीं है, अंगूठियां बांटे, खूब बांटे, लेकिन असल अल्लाह की मार्फत बांटनी है, अल्लाह की मोहब्बत बांटनी है, अल्लाह का कुर्ब बांटना है। अगर ये बट रहा है ना तो फिर वो फोन आए, अल्लाह यकीन माने फोन को नहीं देखता अल्लाह। फिर आखिरी हदीस सुन लें, अल्लाह ला युंज़िरु अला अजसामिकुम ला युंज़िरु अला सुवरिकुम वलकिन युंज़िरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तेरा चेहरा देखता है, ना जिस्म देखता है, ना लिबास देखता है, अल्लाह तो दिल देखता है। क्या बात है। अच्छा, ये सहर नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हो, ये सहर अंगेज़ गुफ्तगू इंशाअल्लाह ताला हमने अल्लामा साहब से दरख्वास्त की हुई है कि पूरा रमज़ान जो है इसी तरह की मार्फत की बातें, इसी तरह की जो सहर अंगेज़ गुफ्तगू जिससे हम कुछ सीख सके, जिससे कुछ हासिल कर सके, वो कारे। और जो जिस तरीके से अल्लामा साहब ने कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कारे और उसकी तरफ नहीं है, हमारा प्रोग्राम मार्फत की तरफ है कि अल्लाह से कैसे मोहब्बत की जाए, अल्लाह से कैसे मांगा जाए और अल्लाह से क्या हासिल किया जाए, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हमेशा इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगी। और आप मज़ीद प्रोग्रामों के अंदर जो हमारे 30 रमज़ान तक ये अल्लामा साहब हमारे साथ ही रहेंगे और आप हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखते रहिएगा, ताकि जो है आपको और कुछ सीखने को मिले। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि डेल सरामिस के हवाले से हम ये कहेंगे कि हमारे साथ जो ताउन किया डेल सैनिटरी वेयर ने, और हमारे साथ अलगाबा पब्लिशर ने भी हमारे साथ ताउन किया। और हम आखिर के अंदर एक कलाम सुनेंगे और उसके बाद दुआ की तरफ बढ़ेंगे, हम आखिरी सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। मैं जरताश साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आखिरी कलाम आप पेश करिए। कौन सा कलाम पेश करिए? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं नात शरीफ पढ़ना चाहूँगी। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम सुभान अल्लाह। बरूहे मुहम्मद अलैहि सलाम। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम बरूहे मुहम्मद अलैहि सलाम। रहे जाते हैं ये अरमान हाय सुभान अल्लाह। मेरे सीने में रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। ना काबे की गली देखी ना पहुंची मैं मदीने में।
ماشاء اللہ سبحان اللہ, بڑا پیارا کلام پیش کیا. جی یاسمین, آخری میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل بہت اچھا پروگرام رہا. ہم اس پروگرام کے ذریعے پیغام رمضان, ہم ہر سحری میں اپنے بہت سارے پیغام لے کر آئیں گے سیکھنے کے لیے, تاکہ ہم بھی سیکھیں اور آپ بھی سیکھیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, اور یاد رکھیے گا کہ ہماری چھوٹی سی ایک نیکی بہت بڑی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور جو کیا کہتے ہیں سیگمنٹ ہمارا کچن کا تھا, اس کے اندر ہماری ڈش بھی تیار ہو گئی ہے, اور وہ ڈش بھی ڈسپلے ہو جائے گی, اور ہماری ڈش بھی تیار ہو گئی ہے, اور وہ ڈش ہمارے ساتھ ڈسپلے بھی کرائی جائے گی. تو میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں, اور ماشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ پہلی سحری اور آپ کی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں. جزاک اللہ. میں بہت گناہگار, یہ اتنے بڑے بڑے شخصیات یہاں موجود ہیں, ندیم بھائی سے لے کر آپ جیسے لوگ, ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کس کی دعا قبول فرمائے. اور یہ وقت ایسا ہے, قبولیت کا وقت ہے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, اے رحیم رب, اے کریم رب, تو جانتا ہے ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مالک. اللہ تو نے ہمیں وہ رحمت والا مہینہ دے دیا, اس کا عشرہ شروع ہو گیا میرے مالک. یا اللہ آج کی رات تیری رحمت برستی ہے تمام مسلمانوں پر, تمام مومنین پر. اے اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, آج تیری رحمت کے آسرے ہم بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمیں اس رمضان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا. اللہم آمین. اے میرے مالک, اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جہاں تک پیغام یہ جائے ان تمام کی اصلاح کرنے والا بنا دے. آمین. اے اللہ اس پروگرام میں کوئی بھی ایسی بات جو تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں یا اللہ قبول نہ ہو, یا اللہ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی رضا عطا فرما. آمین. اے اللہ اپنے حبیب کی رضا عطا فرما. آمین. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, یا اللہ ہمیں پورے 30 دن یا اللہ رمضان کے روزے رکھنے والا بنا دے. آمین. یا اللہ ہمارے ندیم بھائی, ہمارے سلیم بھائی, ہمارے فضل بھائی, اور یہ دونوں بہنیں, اور ہمارے نعت خواں, یا اللہ, اور جو ہمارے شیخ, اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا, یا اللہ جس طریقے سے, یا اللہ خاص طور پر جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہے, جو چینل کے مالکان, جو بھی, یا اللہ انہیں اس میں, یا اللہ اس کی برکت سے رزق میں فراوانی عطا فرما. اے میرے مالک, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, یا اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے جنت کا وسیلہ بنا دے. آمین. یا اللہ ہماری خطاؤں کو محف فرما دے, اللہم آمین. درگزر فرما دے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پیغام رمضان محسوس